ایک ملاقات کی طرف لے کے بڑھتی ہوں. بہت سے لوگ رول ماڈلز ہوا کرتے ہوتے ہیں. ٹیری فاکس کینسر ہوتا ہے, اس کینسر کے نتیجے میں ٹانگ کٹ جاتی ہے, اور پھر یہ شخص اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ, آرٹیفیشل ٹانگ کے ساتھ یہ ٹریول کرتا ہے. اور یہ دس ٹریول واز ناٹ ایزی, اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹریول. ان کے پیرنٹس آج تک اس کو کیری کیے ہوئے ہیں. کیسر صغیر میو, بے شمار لوگ ان کو جانتے ہیں. پاکستان میں ہمارے اخباروں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, سپورٹس کو آپ نے کور کیا, اور ایک سپورٹس مین کی جو اسپرٹ ہوتی ہے اور ایک جو سپورٹس مین کی جو اپروچ ہوتی ہے وہ آج بھی کیسر صغیر میں ہے. 14 اگست کے حوالے سے لاسٹ ایئر انہوں نے کیا ایک ریزولوشن اپنے دماغ میں بنایا تھا اور کس طرح سے اس کو اچیو کیا ہے. آئی تھینک جناب کیسر صغیر میو صاحب اسٹوڈیو میں تشریف فرمائیں. کیسر السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائک کے قریب آ جائیں تو بہت شکریہ ہوگا. بالکل, اور قریب آ جائیے گا. کیسر سب سے پہلے تو ہمیں تھوڑا سا اپنے پاسٹ کے بارے میں بتائیں. پاکستان میں تمام پلیئرز کے ساتھ آپ کا بڑا قریبی تعلق رہا, تو تھوڑا سا بتائیں گے ہمیں اپنے بارے میں. جی ضرور. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ یہاں پر انوائٹ کرنے کے لیے. اور پاکستان میں ایک چیز مجھ سے میری شخصیت کا حصہ شروع سے ہے. میں ایف ایس سی میں تھا, اور کرسی لے کے بیٹھ جائے. اس وقت میں پارٹ ٹائم شام کے وقت میں جب میں اپنے کالج سے واپس آتا تھا اور اکیڈمی میں پڑھاتا تھا, تو مجھے جو وہاں سے پیسے ملتے تھے اس سے پھر میں نے ایک چھوٹی سی جگہ کرائے پر لی جہاں پر کچھ ٹیبلز اور کرسیاں رکھیں, اور وہاں میں بچوں کو فری ٹیوشن وغیرہ پڑھاتا تھا. اس کے علاوہ اپنے علاقے میں 14 اگست یا کوئی بھی بڑا جو ایونٹ آتا تھا اس پر ہم لوگ پورا اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے. علاقے میں جھنڈیاں بھی لگاتے تھے, کوئی شو کرواتے تھے, اور بچوں کے لیے جو بھی فیس وغیرہ ان کی وہ ہم ادا کرتے تھے. تو یہ چیزیں کچھ شروع سے میری شخصیت کا حصہ تھی. پنجاب یونیورسٹی سے میں نے پڑھا ہے, جرنلزم میں ماسٹر کیا ہے, اور میں نے پنجاب یونیورسٹی کی کرکٹ ٹیم میں بھی کھیلا ہے, نوائے وقت کی کرکٹ ٹیم میں کھیلا ہوں, اپنے علاقے کے کلب سے کھیلتا تھا. اس کے بعد پھر سپورٹس میرا پیشن تھا, تو سپورٹس ہی میں نے کور کرنا شروع کیا. اور اس دوران بہت سے جو کرکٹر ہیں, شاہد افریدی ابھی کچھ دن پہلے یہاں ٹورنٹو آئے ہوئے تھے, ان پر جو پہلی کتاب لکھی تھی وہ میں نے ہی لکھی تھی, جس کا نام تھا شاہد افریدی کی آپ بیتی. وہ بھی گوگل کریں تو آپ کو مل سکتی ہے. آپ وہ آئے تو آپ سے ملے؟ نہیں, میری ملاقات نہیں ہوئی. اتفاق ایسا ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی آئے تھے, اس وقت میری ملاقات ہوئی تھی, لیکن اس مرتبہ میری ملاقات ان سے نہیں ہوئی. میں کچھ اپنی مصروفیات میں تھا, لیکن ویسے بھی تھینک لیس قوم ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ مطلب یہ کہہ لیں کہ میں نے کبھی کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کیا. میرا ایک اپنا سٹائل ہے. مجھے یاد ہے, اور میں بالکل یہ آن ایئر کہہ رہا ہوں, شاید افریدی اس چیز کو کنفرم بھی کر سکتے ہیں. میں نے جب ان کو بہت سے انٹرویوز کیے اپنے نوائے وقت کے لیے, کیونکہ شاہد کا ایک گلیمر تھا, لوگ پڑھنا چاہتے تھے, شعیب اختر کا. تو اس وقت شاہد نے مجھ سے کہا تھا کہ جتنے بھی مطلب موسٹلی صحافی ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں ہمیشہ. کوئی کہتا ہے مجھے بیٹ دے دو, کوئی کہتا ہے مجھے اپنی ٹی شرٹ دے دو. تم نے کبھی کچھ نہیں مانگا؟ کہتے آپ نے کبھی مجھ سے نہیں کچھ مانگا. تو میں نے کہا میں آپ سے محبت اور احترام کا رشتہ ہمیشہ رکھنا چاہتا ہوں, اس لیے کبھی آپ میری زبان سے کوئی فرمائش نہیں سنیں گے. اس وقت انہوں نے مجھے اشاروں میں بتایا بھی کہ ان کے بھائی طارق افریدی ہیں, ان کے پاس جو پیپسی ہے اس کی ڈیلرشپ ہے. لیکن میرا ایک اپنا تھا کہ میں اپنے پیشن کے طور پہ سپورٹس کو کور کرتا تھا. میرا کوئی مقصد نہیں تھا کسی کے ساتھ. عبدالرزاق سے ابھی تک میرا تعلق ہے, میں نے ان کو اپنے چینل کے لیے, یوٹیوب چینل کے لیے انٹرویو بھی کیا. عاقب جاوید کو انٹرویو کیا. شعیب کے ساتھ کیسا تعلق؟ شعیب سے تعلق شروع میں بہت اچھا تھا, بڑا زبردست تعلق تھا, اور میرا خیال ہے کہ آئی واز دا اونلی ون کہ جو شاید شعیب کے ساتھ یعنی آفٹر دا پریکٹس مطلب ہم لوگ کمرے میں آتے تھے اس کے ہوٹل کے روم میں. موسٹلی ٹیم پل کانٹیننٹل پی سی میں ٹھہرتی تھی, اور وہاں میں ہی تھا جس کے ساتھ اس کا بہت اچھا تعلق تھا. اور بڑی پرسنل باتیں جو شعیب کے اس وقت جو بھی معاملہ چل رہے تھے سب مجھے پتہ ہوتے تھے. لیکن ایک ایسا موقع ہے کہ جب ہمارے تعلقات میں دراڑ آئی, کیونکہ شعیب تھوڑا نا پوزیسو ہے. وہ یہ کہ اول وہ کسی سے دوستی کرتا نہیں, اور جب دوستی ہو تو اس کا ہوتا ہے کہ بس یہ بندہ کسی کی طرف اب نہ دیکھے. یہ ایک عجیب سی مطلب ہے شاید, لیکن اس کی شخصیت کا حصہ ہے.
اور بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ شعیب بہت تنہائی پسند ہے. وہ ویسے جتنا جالی اور جتنا وہ باتیں کرتا ہے وہ عام زندگی میں اتنا ہی پرائیویٹ ہے. ایک چیز جو بڑی باقاعدگی سے وہ کرتا ہے وہ جم. وہ کریز ہے اس کو جم کا. ادروائز وہ کمرے میں ہوتا ہے اور تنہائیاں ہوتی ہیں. اب ہو سکتا ہے شادی کے بعد کچھ چینجز آ گئے ہوں, لیکن میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب میں اسپورٹس کور کرتا تھا. اور ایک دن ایک چھوٹی سی بات پہ ہمارا تعلق خراب ہوا, اور اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی ہم اسے دوبارہ سے پیچ ہو سکے, بہتر کر سکیں. ہاں, کیونکہ ایک دن ہم لوگ پی سی ہوٹل جا رہے تھے. شعیب مجھے لے کر آیا تھا ساتھ اپنے قذافی اسٹیڈیم سے, اور ہم لوگ پی سی یہ جو لاہور ہے وہاں لفٹ سے نکلے ہیں, تو آگے سے وہ ہال سے اظہر محمود آ رہے تھے. اظہر محمود وہ بھی ان سے میرا بہت اچھا تعلق تھا, کیونکہ میں اسپورٹس کور کرتا تھا تو تمام پلیئرس کے انٹرویوز کرنا سب کچھ. اور ہمارا ایک نوائے وقت کا ایک فیملی میگزین ہے, اس میں ایک سلسلہ ہوتا تھا فیملی فیچر, جس میں ہم 2 پیجز ڈیٹیل انٹرویو کرتے تھے, اور بعض کا ہم اس کا ٹائٹل بھی لگاتے تھے. تو عبدالرزاق تو ٹائٹل پر چھپ چکے ہیں اس کے. تو اس میں اظہر نے مجھے دیکھا تو اپنے وہ سٹائل میں نا, اظہر سے میرا ایک اور تھوڑا سا تعلق یوں بھی بنتا تھا کہ میری والدہ اسلام آباد سے ہیں, تو میں وہ پوٹواری زبان بول لیتا ہوں, تو اظہر بھی پنڈی سے ہیں, تو بڑا ایک ہمارا ایک وہ اچھا تعلق تھا. اور شعیب بھی پنڈی سے ہیں, تو شاید ایک یہ وجہ بھی تھی کہ تھوڑا سا ان کے میں قریب ہوا. تو اظہر نے میرا بازو یعنی میرا ہاتھ پکڑا اور وہ مجھے کھینچتا ہوا لے گیا. اس سے پہلے کہ شعیب کوئی بھی بات کرتا نہ مجھے سمجھ آتی کہ بھی یہ ہوا کیا ہے, وہ مجھے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا. وہ دن اور آج کا دن کہ شعیب سے میرے تعلقات کبھی بحال نہیں ہوئے. مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد اس نے مجھے اوائڈ کرنا شروع کر دیا. اس نے کبھی مجھے کہا کچھ نہیں, لیکن مجھے چونکہ اس کی طبیعت کا اندازہ تھا, میں تو یہ کہوں گا کہ میں اس سچویشن کو نہیں سنبھال سکا. مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اظہر اس طرح کریں گے اور میں کیا کروں اس کے رسپانس میں. لیکن شاہد سے تعلق ہے ابھی. میں یعنی کہ تعلق سے مراد یہ ہے کہ میں نے کبھی فون پہ یا اس طرح رابطہ نہیں رکھا, کیونکہ مجھے ان سے کوئی ایسا مواد نہیں ہے, اور جب میں میڈیا کر رہا ہوں تو ایک جواز بنتا ہے کہ میں ان سے رابطہ کروں. لیکن یہاں جب وہ آئے تھے تو اس وقت میری ان سے ملاقات ہوئی تھی 2000 میرا خیال 7 یا 8 میں, جب 4 نیشن ٹورنامنٹ ہوا تھا یہاں پر اس میں کنگ سٹی میں. تو اس وقت شاہد آفریدی سے میری ملاقات ہوئی تھی, شعیب ملک پہ تھے, شعیب اختر بھی اس وقت آئے تھے. لیکن ابھی ریسنٹلی میری ملاقات ان سے نہیں ہوئی. البتہ اتنا تو ضرور ہے کہ مجھے فیس سے دیکھیں گے یا وہ نام بتائیں کیسر صغیر, تو مجھے امید ہے کہ وہ اتنا تو پہچان جائیں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہاں بھی اپنا پوڈ کاسٹ شروع کیا نا گیمز کے بارے میں؟ میں نے اپنا اسپورٹس رپورٹر کیسر کے نام سے میرا یوٹیوب پر چینل ہے جی, اور بہت پہلے وہ چینل شروع کیا تھا, لیکن بس وہی ہے کہ آف اینڈ آن والا معاملہ رہا. ایک اسپورٹس مین کی طرح سے آپ نے 14 اگست کو جو سیلیبریٹ کیا ہے ایک کاز کے لیے, یعنی ایک شخص نے مینٹل ہیلتھ اس کی کتنی زبردست ہوگی کہ اس نے وہ 1 سال محنت کی, اس نے اس واک کے لیے پریکٹس کیا, اس ٹائم کے لیے پریکٹس کیا, اور 14 اگست کو جو آپ نے ایکچوئل امپورٹنس دی ان دا مین اسٹریم میڈیا, وڈ یو مائنڈ ٹو شیئر؟ جی, اس میں یہ تھا کہ واک تو ہمیشہ سے میرا ایک رہا ہے, ہابی رہی ہے. میں بلکہ اب حیرت ہوگی کہ میں ابھی آفس میں نے یہاں میرا مئی 1 کو ٹرانسفر ہوا ہے ہیڈ آفس میرا یہاں مساگا میں. ہیڈ آفس تو پہلے سے تھا لیکن میں یہاں پر آیا ہوں یہیں میتھسن پر. تو سب مجھے کہتے تھے کیسر آپ کار اتنی دور کیوں پارک کرتے ہو, گاڑی آپ بالکل لوگ دروازے کے سامنے پارک کرتے ہیں, آپ اتنا دور کیوں پارک کرتے ہو. تو میں ان سے ہمیشہ ایک ہی بات کہتا تھا کہ اس طرح مجھے کچھ واک کرنے کا موقع ملتا ہے کہ میرے لیے بہت ایزی ہے کہ بالکل آفس کے سامنے کھڑا کروں. لیکن میں نے ہمیشہ سے نا اپارچونیٹیز دیکھی ہیں واک کرنے کی. شاید وہ سپورٹس کا مجھ میں تھا, اور یعنی بعض کا ابھی پہلے میں ڈاؤن ٹاؤن میں کام کرتا تھا تو ٹی ٹی سی لے کے میں جاتا تھا. اب وائف کہتی ہیں گھر پہ گاڑی کھڑی ہے آپ ٹی ٹی سی کیوں لے رہے ہیں, تو میں نے کہا صرف اس لیے کہ اس میں بہت سٹیپس انوالو ہیں. جب میں جاتا ہوں کوئی ٹرین اوپر جانا پڑتا ہے, کسی کے لیے نیچے جانا پڑتا ہے, وہ نارتھ اور ساؤتھ باؤنڈ اس طرح کے ایسٹ اور ویسٹ چلتی ہیں, اور ٹرین تک جانے کے لیے بس تک جانے کے لیے مجھے واک کرنی پڑتی. تو مجھے وہ ہمیشہ سے ایک تلاش رہتی تھی کہ میں کیسے مطلب واک کر سکوں. اور اب میں آفس آتا ہوں تو لازمت ہے وہ شام میں گھر جاتا ہوں, تب بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنا واک کا ٹارگٹ پورا کر سکوں. تو اس میں لاسٹ ایئر میں نے سوچا کہ ایک یعنی ویسے تو واک کرتے ہیں لیکن اس کو کوئی تھوڑا سا سیٹ کیا جائے جسے ہم یہاں ریزولیوشن کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اس دفعہ میں 10,000 اسٹیپس ہر روز کروں گا. ہر روز سے مراد یہ کہ ایوریج میری 10,000 ہوگی. بعض کا یہ ہو سکتا ہے کہ میں بہت بزی رہا ہوں تو اس میں 2-3,000 اسٹیپس میں نے کیے ہیں اور اگلے دن میں اس کو کور کروں گا.
اور وہ میں نے اس کے لیے فون یوز کرنا شروع کیا اپنا. اگر میں واچ یوز کروں تو میرا خیال وہ اسٹیپس اور بھی زیادہ ہوں گے, کیونکہ واچ ہر وقت آپ پہنے ہوتے ہیں تو وہ کاؤنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. فون کا یہ ہوتا ہے اگر آپ کے ہاتھ میں ہے, پاکٹ میں ہے, تو پھر کاؤنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو میں نے جب سال کے اینڈ پہ تھا وہ 11,500 اسٹیپس ایوری ڈے. 10,000 میرا ٹارگیٹ تھا, میں نے 11,500 کیے. تو مجھے اس سے لگا کہ یہ تو میں اور زیادہ کر سکتا ہوں. تو اس سال میرا سٹارٹ بڑا سلو تھا, کچھ جاب میں بہت بزی رہا. تو 3 ماہ کے بعد, یعنی جب موسم تھوڑا یہ کہہ لیں کہ مئی کا آیا, تو میں نے پھر واک اس میں ایڈ کرنا شروع کیا. کرتے کرتے مطلب 15,000 20,000 اسٹیپ, 25,000. میرے قریب ہی گھر سے قریب ہے سنی بروک پارک, وہ بہت اچھا پارک ہے, اپ ہل ڈاؤن ہل. تو ایک دن میں نے 30,000 اسٹیپ کیے. میں تقریباً مسلسل 4 آورس چلتا رہا, 4 آورس اینڈ ہاف. تو مجھے بڑا مزہ آیا, موسم بڑا پیارا تھا. تو پھر مجھے تھا کہ بھی یہ سب کچھ تو ممکن ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ کسی نے کہا کہ سر آپ یہ مطلب واک جو کرتے ہو تو اس کو کہاں تک آپ میکسیمم جا سکتے ہو. میں نے کہا یار میرے منہ سے ایسے نکلا مسیساگا تک. اور ابھی ہمارے ایک جرنلسٹ دوست ہیں پاکستان سے, ندیم چودھری ان کا نام ہے. تو ان کی بھابھی ہمیں مطلب وائف جو ہمارے گھر آئی ہوئی تھی, تو میں ان سے بھابھی سے کہتا بھابھی آپ کے گھر آؤں گا مسیساگا میں کسی دن نا واک کر کے. تو وہ ہنسنے لگیں کہ آپ مذاق کر رہے ہو کہ اتنا, میں ٹورنٹو میں رہتا ہوں, یہ مسیساگا تک. تو وہ پھر بات ہوئی سے, تو میں نے سوچا کہ بھی اگر میں نے واک کرنی ہے تو کیوں نہ میں 14 اگست کا انتخاب کروں, کیونکہ پاکستان ڈے ہے, ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن میرا خیال اس سے اچھا طریقہ نہیں ہو سکتا. جیسے بھی آپ بات کر رہی تھی کہ اکثر پروگرام میں میوزک, ہلا گلا, ڈانس, میرا نہیں خیال کہ 14 اگست کا یہ مقصد ہے, بلکہ مقصد یہ ہے کہ دس از ہاؤ یو اسٹارٹیڈ. آپ نے جو کل ہوا یہ آپ پہنچ گئے. So this is when you arrived in Mississauga, is that right? جی بالکل. You started from Toronto. جی بالکل, یہ ٹورنٹو کے. اچھا, آپ کے ساتھ کون ہے؟ Walking for the great cause. So what was the cause? We should share that cause first. جی آپ نے پوچھا میرے ساتھ کون ہے. یہ سٹی کونسلر ہیں جان برنسائڈ. جان برنسائڈ. جی یہ سابق پولیس آفیسر بھی ہیں. اب یہ ہیں, ان سے میں نے آئس اسکیٹنگ سیکھا تھا اور پہلے یہ والنٹیئر کرتے تھے. اب یہ 2 مرتبہ الیکٹ ہو چکے ہیں, سٹی کے لیے بہت ہی مطلب اچھے ہیں. ان کے علاوہ ایک ممبر آف پارلیمنٹ بھی تھے وہاں پر. تو اس میں جو کاز کی آپ بات کہہ رہی ہیں, میں نے کوشش کی پہلے کہ میں کسی ہاسپٹل کے لیے سک کڈس کے لیے کروں. تو مجھے بتایا گیا کہ نہیں, کیسے اٹس ٹو شارٹ, ٹائم از ٹو شارٹ. But autism is very good cause. جی. تو پھر اس میں میرے ایک دوست کے دوست ہیں جو جن کے بچے اس کا شکار ہیں. تو جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ سر میں آپ کو آٹزم انٹیریو کے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہوں. میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ سک کڈس کے لیے کروں, یا اگر یہ آٹزم انٹیریو تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے, کیونکہ ان کا بہت زیادہ پیپر ورک انوالو ہوتا ہے. آپ مطلب ان کی ریسٹرکشنز بہت ہوتی ہیں کہ آپ ہمارا لوگو نہیں یوز کر سکتے بغیر اپروول کے. ایون جو ہم نے پوسٹر بنوایا وہ ان کے پاس بھیجا پہلے کہ آپ اپروو کریں, انہوں نے ایک ریجیکٹ کر دیا, پھر دوسرا انہوں نے اپروو کیا, وہ ہم نے پھر شیئر کیا سب کے ساتھ. ایک آپ نے آٹزم کو ساتھ لیا, اس کے لیے لوگوں نے یہ اگین میں بتانا چاہتی ہوں, جیسے نومبر میں جو لوگ ہیں مردوں نے کیا تھا کہ پراسٹیٹ کینسر کے, کہ آدمی مونچھیں نہیں, شیو نہیں کرتے, اور وہ جو پھر جب شیو کرتے ہیں اور جو فنڈ ریز ہوتا ہے تو وہ اس سائٹ پہ جاتا ہے. تو آپ نے جو کیا تھا ایک آٹزم کی طرف پیسے کی دوست احباب نے $10, $5, $100, $25, $1000, جو بھی آپ دے سکتے ہیں آپ اس کو دیں. رسید آپ کو دی جائے گی اور وہ ڈپارٹمنٹ دے گا. اور ٹریلیم ہیلتھ پارٹنرز. جی ٹریلیم ہیلتھ پارٹنر, جی بالکل, ان کے ساتھ بھی ہے, انہوں نے بھی ایک پیج بنایا ہوا ہے. اچھا, اب مجھے آپ کو کچھ نوٹس میں آیا کہ آپ نے اس میسج کو, میں بہت شرمندہ ہوں اس بات پہ کہ مجھے تو خود کیسر نے 3 دن پہلے بتایا. آئی وش کہ ہم اس کو مور پلانڈ وے میں کرتے, اور اگر 1 مہینہ پہلے آپ مجھے بتاتے, وی اسٹارٹ ٹیلنگ پیپل, تو زکوٰۃ میں سے ہی دینے, خیرات میں سے ہی دینے تھے نا. بالکل, اللہ کا شکر ہے اگر ہمارے بچے صحت مند ہیں, اور یہ ایک امتحان ہے, اور اگر اس ملک میں رہتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, پینشن لینی ہے, میڈیکل ہمارا ہے, باقی چیزیں اگر ہم انجوائے کرتے ہیں, تو اگر ہم ان کاز میں ڈونیشن دے دیں گے تو دس از ناٹ, دیر از نو ہارم. تو یس, آئی فیل ashamed کہ آئی واز ناٹ ویری مچ prepared for this, کہ مجھے 2 دن پہلے, اور جب آپ کو بھی پتا تھا, I think that was the last moment, 3 دن پہلے میری, 4 دن پہلے میری آپ سے بات ہوتی ہے. تو بٹ پیپر ورک سائن کیے بغیر ہم اناؤنس نہیں کر سکتے تھے نا, جب تک ہمارا ان سے کانٹیکٹ سائن نہیں ہوتا. تو کچھ اندازہ ہوا کہ کوئی فنڈ اگر ریز ہوا تو کتنا ہوا؟ جی آٹزم میں کافی ہوا ہے.
फंड इसमें थोड़ा ट्रिलियम में भी स्लो, کیونکہ میں نے بھی جس دن پرسوں کا کور کیا تھا نا تو میرا کمٹمنٹ تھی, میں نے خود بھی, تو ہم ایئر پہ کہہ رہے تھے کہ آپ اوپن دا پیج, بیکاز آئی تھنک پرسوں کی بات ہے 13 12 11 10 یا 10 تاریخ فرائیڈے کو ہم نے اس کو کور کیا تھا کہ ٹریلیم کی یہ سائٹ ہے, آپ اس میں آئیں, ڈونیٹ کریں, میں بھی ڈونیٹ کروں گی. آئی واز لیٹ, آئی ڈونیٹڈ اٹ ٹوڈے, بٹ اٹ از فار دا سیم کاز. دس از آر ریکگنیشن کہ یہ کمیونٹی زندہ کمیونٹی ہے, اور اگر آٹزم کے لیے کرتے ہیں تو دیز ڈپارٹمنٹس نیڈ اس. الحمد للہ وی ارن, اور دے سکتے ہیں, آپ کو رسید ملتی ہے, ٹیکس ڈیڈکٹیبل رسید ملتی ہے. تو فرائیڈے کو ہم نے یہ شیئر کیا تھا. تو ٹریلیم ہیلتھ پارٹنر کا میں نے کہا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے, پر آٹزم کی طرف جتنا بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں کریں. کیسے سو گڈ. I wish کہ we could be more planned. ایک گاڑی باقاعدہ آپ کے ساتھ چلتی جو کہ مکمل فوٹیج کرتی, جو اس گاڑی کے اوپر باقاعدہ بینر لگا ہوتا. بیسیکلی تو اویئرنیس ہے نا کہ وائی دس مین از واکنگ ان گرین اینڈ وائٹ وچ از ریپرزینٹنگ دا کلرز آف پاکستان فلیگ, اینڈ یہ بندہ کیوں واک کر رہا ہے. تو وہی نا لوگ آتے گئے, کارواں بنتا گیا. تو دیٹس واٹ کل کلاں کو انشاءاللہ آپ اس کاز کو لے کے چلیں. اٹ ول بی اندر لائک ٹیری فاکس رن انشاءاللہ. اور اس میں بڑی اچھی بات ہے, ہم نے یہ کوشش نہیں کی کہ لوگ زیادہ پارٹیسپیٹ کریں. اس کی وجہ تھی کہ ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ تھا. ہم نے سٹی کو, آپ کے میرے گھر 2 تو دن تھے, جس دن میری آپ سے بات ہوئی اس دن تک اپروو نہیں ہوا. بالکل, کیونکہ جب وہ چیزیں فائنلائز ہوئی نا تو ٹائم بہت ہمارے پاس کم تھا. تو سٹی کو اجازت لینی پڑتی ہے اگر آپ بہت سے لوگ سڑک پہ چل رہے ہوں یا سائڈ واک پہ چل رہے ہوں, اس میں لائبلٹی بھی انوالو ہوتی ہے, کوئی ہرٹ ہو جاتا ہے, کچھ ہو جاتا ہے. تو ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کو واک میں زیادہ نہ مطلب کیا جائے شامل, کیونکہ بہت لمبی واک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایئر اٹ ول بی مور آرگنائزڈ, وی ول ریز مور فنڈ. جی, لیکن مجھے خوشی ہے کہ اس میں تھوڑی سی میں ایڈ کروں کہ ایک 17 سال کا بچہ ہے جس کا نام فیضان ہے, اس نے تقریباً 12 کلومیٹر ہمارا ساتھ دیا. جی بالکل, اس بچے کی پکچر نہیں ہے آپ کے پاس؟ میں آپ سے شیئر کروں گا تاکہ آپ آئندہ کم از کم ضرور کر سکیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی میرے اس میں میرا خیال ایک تصویر جس میں گروپ آپ دیکیں گے, اگر وہ یہ والا یس سیکنڈ نمبر کے اوپر یہ فیضان بچہ ہے جس نے وہ میرے ساتھ ہے, میرے ساتھ جو کھڑا ہوا لیفٹ پہ, اگر جی جی سیکنڈ لیفٹ نمبر 2 نا, جی جی نمبر 2 بلیک پینٹس کے ساتھ. تو ان کے والد وائی ٹیکس کینیڈا کے نام سے ان کا بزنس ہے, واجد اقبال, انہوں نے اسپانسر کیا تھا ہمارے اس واک کو, کنٹریبیوٹ کیا انہوں نے. تو ان کا بیٹا ہے, تو اس کی خواہش تھی کہ میں پورا ساتھ چلوں گا, لیکن چونکہ پریکٹس نہیں تھی. لیکن میں مجھے بہت زیادہ یہ خوشی ہوئی کہ بھی ایک ینگسٹر موٹیویٹ ہوا ہے, اور انشاءاللہ جی نیکسٹ ایئر آپ نے پروسیس میں چلنا ہے. اینڈ دس از اے ویری گڈ کاز, اسپیشلی ریکگنائز اپنے سسٹم کو. وی آر پیپل ہو کین گیو, دیتے ہیں. آپ لوگ سارے بہت اللہ کے نام پہ کرتے ہیں, بہت کرتے ہیں الحمدللہ. جب اگر کوئی بچے ہیں ایسے جو کسی ایک ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں یا کسی ایک کمی کے ساتھ ہیں, تو آف کورس وی آر آل دیئر. یہ ڈپارٹمنٹس بہت کمال کے ڈپارٹمنٹس ہیں. اب آٹزم میں بھی اور مختلف ہیلتھ سیکٹرز کے بیچ میں فنڈنگ میں کٹنگ ہونے کی وجہ سے ان کی علاج کی بعض سہولتیں نہیں رہیں, تو یہ جو فنڈ ریز ہوتا ہے اٹ ہیلپس دیٹ وے. اور دیکھیں نا آپ کہ ان پیرنٹس کے لیے مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی بچے کو کوئی بیماری ہے, وہ جاتے ہیں, ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, چلیں ہفتے بعد, 10 دن بعد, 15 دن بعد وہ بچہ ٹھیک ہو کے گھر آتا ہے. لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ آٹزم کہ جو فار ایور بہت مشکل ہے, روز آپ بچے کو بہت مشکل ہے سر. اور مطلب جو پیرنٹ ہے, مطلب ماشاءاللہ میرے 3 بچے, تینوں بہت ہیلدی ہیں. کیونکہ لوگ سوچ رہے کچھ نے کویسچن کیا کہ شاید میں خود, اس لیے میں نے کہا نہیں, میرے الحمدللہ بچے صحت مند ہیں. لیکن مجھے ان بچوں کا بھی اتنا ہی احساس ہے کہ ایز اے پیرنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ان پیرنٹس پہ کیا گزرتی ہے, کیسے وہ ان بچوں کی ٹیک کیئر کرتے ہیں. اور خاص طور پہ اب جب گورنمنٹ نے فنڈ بھی ان کی کٹوتیاں بہت ہوگی. اور آٹزم کا نا میرا خیال ہے کہ آٹزم ہم نے ایک دفعہ فنڈ ریز کیا تھا, ایک خاتون آئی تھیں, تو اس میں جو ایڈوانس ٹریٹمنٹ میں تھا, اس ایڈوانس ٹریٹمنٹ میں پر سٹنگ آئی تھنک اٹ واز 10,000. ڈو یو ریمبر؟ تو میں نے ان خاتون سے کہا تھا کہ اسکاربرو سے وہ خاتون تھی, بعد میں بھی انہوں نے مجھے کال کر کے بڑا دفعہ شکریہ کیا. تو ہم نے اکنا اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کو میں نے کہا آپ انوالو کریں, وی ریز دا فنڈ. اسلامک سرکل نارتھ امریکہ کے بقایا جو فنڈ زیادہ جمع ہوئے تھے اس پر اگلے کسی اور کے علاج پہ استعمال کیے تھے. تو آٹزم کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے, آرگنائزیشنز کو ساتھ میں لانے کے بعد. اگر ہمارے دن ہے
تو ہم سارا کا سارا چیزیں مطلب پراپر طریقے سے اگر کریں تو زیادہ بہتر ہے. کیسر بہت شکریہ. آئی لک فارورڈ, اور میری ریکویسٹ ہے نیکسٹ ٹائم پہ وی ول موو فارورڈ ٹوگیدر. آئی مین کہ ہم پہلے ہر ایک کو انفارم کریں گے. وہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, بے شمار لوگ بہت جینرس ہیں. پیپل ول ڈونیٹ جینرسلی, آئی گارنٹی. اس میں ایک چیز میں ضرور کر سکتا ہوں آپ کو, ویسے 2 چیزیں کہہ لیں کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا اچھا فیڈ بیک ہوگا. یقین کریں کہ 2 اچھے کاز کے لیے مجھے آلریڈی مطلب کہہ دیا گیا کہ کیسر 1 اکتوبر میں واک ہے بہت بڑے کاز کے لیے, اور ایک آپ سے ریلیٹڈ ہے. ابھی میں ڈسکلوز نہیں کروں گا, لیکن میری نیکسٹ واک آپ سے ریلیٹڈ ہوگی. اتنا میں ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس آپ کا لنک بنتا ہے اس اللہ خیر جو میں کروں گا. اللہ کرے کہ ہم اچھے کے لیے. اور میں اکثر دل میں یہ سوچتی ہوں, بہت سے لوگ انفارچونیٹلی, ہمارا نا بڑا شارٹ سائٹڈنیس ہے ہماری. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی ہے, حسن ہے, خوبصورتی ہے تو سب کچھ ہے. جب انسان پیدا ہوا تو ہر پیدا ہونے والے کے لیے موت بھی لازمی آ گئی, اولڈ ایج بھی آ گئی. اور اولڈ ایج وہ موقع ہے جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ جب ہم عمر بڑھا دیتے ہیں تو ہم لوگوں کی شکلوں کو تبدیل کر دیتے ہیں. مگر صاحب اللہ کرے کہ میں آج اپنی زندگی کے اس موقع پہ دیکھتی ہوں کہ زندگی میں بہت محنت کی, بہت کام کیا, بہت محنت کی, مگر میرے کام صرف وہی آئے گا جو میں نے اپنے ہاتھ سے دے دیا یا جو میں نے زندگی میں کھا لیا, پہن لیا. باقی زندگی میں یہیں چھوڑ کے چلے جانا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قابل کرے کہ ہم حقیقت میں صدقہ جاریہ بن سکیں, اپنے والدین کے لیے, اپنے جانے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں. آئی لو یو آل. بہت شکریہ کیسر صغیر کی, بہت پیاری بات ہے. میں آئی وش کہ میں آپ سب ٹوگیدر اگلی بار ہم یہ واک کریں. اس میں یہ نہ ہو کہ ہم پاکستان, مسلمز, ساؤتھ ایشینز, پیپل فرام دا سب کانٹیننٹ, صرف میری مسجد اور میرا مندر نہیں بلکہ دا کاز از دس سسٹم. تھینک یو ویری مچ. اینی میسج؟ بہت شکریہ جی. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ پیج رہے گا کچھ دنوں کے لیے, تو پلیز سب لوگ ڈونیٹ کریں. اور اس میں عامر ذرا پیج دکھا دیں تو بہت اچھا ہے. میں ابھی بلکہ گئی ہوئی تھی اس پیج پہ, اگر آپ دیکھیں تو میں اپنے کمپیوٹر کے اوپر دکھا سکتی ہوں آپ کو. یہ صاحب واک ود QSM, کیسر صغیر میو ان کا نام ہے, کیسر صغیر میو ٹو سیلیبریٹ پاکستان ڈے. یہ دیکھیے صاحب, جو لوگ ہمارا ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, آٹزم اونٹیریو یہ ویب سائٹ ہے. واک ود QSM, کیسر صغیر میو ٹو سیلیبریٹ پاکستان ڈے. اب اس میں ڈونیشن میں بڑی ڈونیشنز بھی ہیں, چھوٹی بھی ہیں, 25 ہے. ادرس کے بیچ میں آپ $5 کی ڈونیشن بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آئی پریفر ٹو میک دس ڈونیشن انانیمسلی. آف کورس آپ انانیمسلی کر سکتے ہیں, یا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کا نام بھی آ جائے. آپ نے اپنے کارڈ سے دینی ہے, وہی کارڈ کی آپ کو انفارمیشن, فون نمبر, سٹی, وہ سارا کچھ دے دیجئے گا. ویزا سے دیں, ڈیبٹ کارڈ سے دیں, اور دیجئے گا. آٹزم کے لیے اور ٹریلیم ہیلتھ 2 کازز ہیں, دونوں پہ ہے. آپ کی چوائس ہے, آپ کی چوائس ہے. مجھے آٹزم کے لیے اس لیے کہ ایک عورت کنسیو کرتی ہے اور بڑے خواب ہوتے ہیں اس کے کہ میرا بچہ پیدا ہوگا. جو لوگ 39 اور 40 کے بعد کنسیو کرتے ہیں ان میں یا بعض اوقات فیملی میں کیرنگ جین کی وجہ سے آٹزم ہوتا ہے. یہ کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں, انسان کو اللہ کا امتحان ہے. نتھنگ. ماں باپ, میں یہ یقین کرتی ہوں کہ وہ ماں باپ جو اپنے آٹزم والے بچوں کی خدمت کرتے ہیں, یقیناً جنت ہے اس کے لیے, بالکل. ان ماں باپ کے لیے بہت ثواب ہے. یہ پوری زندگی کا ان ماں باپ کا بھی امتحان ہے. تو آٹزم کی اس واک میں جائے. آٹزم اونٹیریو واک ود QSM, کیسر صغیر میو ٹو سیلیبریٹ پاکستان ڈے. آئی وش کہ میری ٹیم کے لوگ اس کو ہماری ویب سائٹ پہ ڈال دیں. آپ کو بتائیے فیس بک کا تو بیڑا غرق ہو گیا. اللہ کرے کہ ہم پولیٹیکل پرابلمز میں سے نکل آئیں.
تاکہ اگر آپ ڈائریکٹلی کلک کریں, کوئی اماؤنٹ بڑی چھوٹی نہیں ہوتی, $5 اینڈ قطرہ قطرہ دریا میں شبت. وہ ایوب خان کے دور میں کہتے تھے نا کہ اگر ایک ایک ٹیڈی پیسہ آپ جمع کریں تو پوری قوم ایک ایک ٹیڈی پیسہ جمع کرے تو ایک ٹینک خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وی کین میک اٹ ورک ٹوگیدر. بالکل ایسے دیکھیں نا, اس میں ہم لوگ کسی جگہ کھانا کھانے چلے جائیں, 2 لوگ چلے جائیں تو $50 بڑے آرام سے ہمارا بل بن جاتا ہے. نہیں زیادہ, اس سے بھی زیادہ مطلب بل بنتا ہے. ہم کافی پہ کے لیے جاتے ہیں, اس میں خرچ کرتے ہیں, لیکن وہ چیز ایسی ہے کہ جو آپ کے ساتھ یعنی آپ نے ٹیسٹ لیا اور ختم ہو گیا. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے لیے, آپ کے پیرنٹس کے لیے, جانے والوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو کم از کم یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ فائنینشلی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پے کر سکتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو فزیکل کہہ لیں کہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں, جیسے میں نے کی, اسے کہتے ہیں دامیں درمیں سخنے. جی بالکل. تو بس میسیج سب کے لیے یہی ہے کہ اس کو سٹاپ نہیں لگنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک واک تھی اور وہ کاز ختم ہو گیا, کاز ول کنٹینیو انشاءاللہ. اور یہ چیلنج ہمارا ہمیشہ کا ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی ہم لوگ اپنے کچھ کریں گے کسی کاز کے لیے, اس کاز کے لیے اور کاز کے لیے. تو پلیز کنٹریبیوٹ, یہی میرا میسیج ہے. تھینک یو ویری مچ. کیسے صغیر میو, آپ کا بہت شکریہ, اور انشاءاللہ آپ سے اسی طرح رابطہ جاری رہے گا.